عزیز ساتھیوں، السلام علیکم۔ میں ہوں آپ کا ہوسٹ ڈاکٹر سید نعمان مشہدی، اور ہمارا آج کا ٹاپک ہے فیٹی لیور۔ فیٹی لیور سے مراد یہ ہے کہ جگر میں چکنائی کا زیادہ بڑھ جانا، اور آج کل یہ کافی کامن بیماری ہے، اور بہت سے لوگ جو ہیں جب وہ الٹرا ساؤنڈ کراتے ہیں یا دیگر ٹیسٹ کراتے ہیں تو ڈاکٹر نے کہتے ہیں کہ آپ کو فیٹی لیور ہے، تو پھر وہ پریشان ہو جاتے ہیں کہ یہ کیا بیماری ہے، فیٹی لیور کیا ہے۔ تو آپ کی آگہی کے لیے میں نے یہ ویڈیو بنائی ہے تاکہ آپ کو پتہ لگے کہ فیٹی لیور کس بلا کا نام ہے، اور یہ زیادہ تر ہوتی کیوں ہے؟ موٹاپے کی وجہ سے ہوتی ہے۔ جب ہم غیر صحت مند غذائیں کھاتے ہیں اور غیر متحرک زندگی گزارتے ہیں، یعنی زیادہ چلتے پھرتے نہیں ہیں، ہر وقت پڑا رہا، اور مختلف قسم کی غذائیں، خاص طور پہ چکنائی والی غذائیں جو ہیں جب وہ ہم کھاتے رہتے ہیں تو اس کی وجہ سے ہمارے جگر کے جو خلیے ہیں ان میں چربی جمع ہو جاتی ہے اور فیٹی لیور ہو جاتا ہے۔ تو آئیے اس کے بارے میں مزید دیکھتے ہیں۔ ناظرین، مزید بات کرنے سے پہلے میں آپ کو یہ بتاؤں کہ فیٹی لیور کی دو اقسام ہیں بڑی، ایک نان الکوہلک فیٹی لیور اور ایک الکوہلک فیٹی لیور۔ نان الکوہلک جو ہے وہ ہے جس میں ان افراد میں یہ چربی جمع ہوتی ہے جو دیگر چیزیں تو کھاتے ہیں، ایسی غذائی اشیاء جن سے کہ چربی جمع ہوتی ہے، لیکن وہ شراب نوشی نہیں کرتے۔ جبکہ الکوہلک فیٹی لیور جو ہے وہ ایسا فیٹی لیور ہے جس میں کہ یہ ان لوگوں میں ہوتا ہے جو شراب پیتے ہیں زیادہ، اور پاکستان میں کیونکہ لوگ مسلمان ہیں اس لیے کم لوگ اس طرح کرتے ہیں، لیکن پاکستان میں بھی جو لوگ کوئی اس طرح کی حرکت کرتے ہیں یا وہ لوگ جو پاکستان سے باہر رہ رہے ہیں، تو وہ تمام مریض جو الکوہل زیادہ استعمال کر رہے ہو ان کے اندر بھی یہ بیماری پیدا ہو جاتی ہے، اور اس کو ہم الکوہلک فیٹی لیور کہتے ہیں۔ ناظرین، فیٹی لیور کو ہم 4 مراحل میں تقسیم کرتے ہیں۔ سب سے پہلا جو مرحلہ ہے وہ سادہ فیٹی لیور۔ اس میں یہ ہوتا ہے کہ جگر کے خلیوں میں چربی جمع ہو جاتی ہے لیکن کوئی سوزش یا نقصان وغیرہ نہیں ہوتا، اور یہ مرحلہ جو ہے وہ قابل واپسی ہوتا ہے، اس میں زیادہ مسئلہ نہیں ہوتا۔ دوسرا جو ہمارا مرحلہ ہے سٹیج 2 جسے ہم کہتے ہیں، اس میں یہ ہوتی ہے کہ چربی اتنی زیادہ ہو جاتی ہے کہ جس جگر میں سوزش پیدا ہونے لگ جاتی ہے اور جگر کے خلیے متاثر ہونے لگ جاتے ہیں۔ اب اس کے بعد تیسری جو سٹیج ہے اس کو ہم کہتے ہیں فائبروسس، یعنی اس میں جگر میں چربی کی وجہ سے سوزش وغیرہ ہو جاتی ہے اور سکار ٹیشوز بننے لگ جاتے ہیں، اس کو ہم کہہ دیتے ہیں تھرڈ سٹیج یا فائبروسس کی سٹیج۔ چوتھی اور آخری سٹیج جو ہے اس کو ہم کہتے ہیں سیروسس۔ سیروسس میں یہ ہوتا ہے کہ جو اس میں سوزش کی وجہ سے جو سکار ٹیشوز بنتے ہیں اس کی وجہ سے اتنا زیادہ ڈیمیج ہو جاتا ہے جگر کا کہ جو کہ ناقابل واپسی ہو جاتا ہے، اور پھر جگر ٹھیک نہیں ہو سکتا ادویات سے۔ اس کے لیے پھر لیور ٹرانسپلانٹ کی ضرورت ہوتی ہے، یعنی کہ جگر کا ایک آپریشن کر کے جگر کو تبدیل کیا جاتا ہے۔ تو یہ ایک آخری سٹیج ہے جو خطرناک ہوتی ہے۔ تو یہ تھی ہماری 4 سٹیجز۔ ناظرین، اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس کی وجوہات کیا ہیں اس بیماری کے ہونے کے، یعنی یہ جو ہمارے جگر میں چربی جمع ہو جاتی ہے وہ کیوں ہوتی ہے۔ تو سب سے پہلے جو اہم چیز ہے وہ ہے موٹاپا۔ اگر آپ بیٹھے رہیں گے، کھاتے پیتے رہیں گے ہر وقت، تو اور ایسی غذائیں کھائیں گے جن سے جسم میں چربی جمع ہوتی ہے جگر میں، تو پھر یہ بیماری ہو جائے گی۔ دوسرا جو بڑا اہم فیکٹر ہے وہ ہے انسولین ریزسٹنس، جو کہ شوگر کی بیماری میں ہوتی ہے، اور خون میں جب شوگر زیادہ ہوتی ہے تو پھر وہ ہمارے جگر میں سٹور ہوتی ہے، تو یہ ایک دوسرا بڑا کاز ہے۔ اس کے بعد غیر صحت مند غذا کھانا جو ہے، جیسے پروسیس فوڈس ہے، ڈیپ فرائیڈ فوڈ ہے، جنک فوڈ ہے، چینی ہے، یہ ساری چیزیں جب ہم زیادہ استعمال کرنے لگ جاتے ہیں تو چربی جمع ہونے لگ جاتی ہے اور جگر میں پرابلم ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد جو اگلا بڑا فیکٹر ہے وہ ہے الکوہل کا استعمال، کہ جو لوگ الکوہل زیادہ استعمال کرتے ہیں تو ان کے جگر کے خلیوں کو نقصان پہنچتا ہے اور وہاں پہ بھی فیٹی لیور ہو جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی ذات نے بھی اسی لیے شراب سے سختی سے منع کیا ہوا ہے۔ اس میں اللہ کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اس میں ہمارا ہی فائدہ ہے کہ ہم اگر الکوہل استعمال نہیں کریں گے تو ہمارا جگر خراب نہیں ہوگا۔ اس کے بعد جو ایک اور بڑی وجہ ہے اس کی وہ یہ ہے کہ زیادہ بیٹھے رہنا، یعنی آپ بس کھاتے ہیں پیتے ہیں اور بیٹھے رہتے ہیں سارا دن، باہر نہیں نکلتے، کوئی تفریح نہیں کرتے، کوئی واک نہیں کرتے، کوئی ورزش نہیں کرتے، تو اس سے میٹابولزم جو ہے وہ سست ہو جاتا ہے باڈی کا، اور جسم میں چربی جو ہے وہ جمع ہوتی جاتی ہے۔ اس کے بعد جو وجہ ہے وہ ہے کہ کولیسٹرول اور ٹرائیگلیسرائڈ وغیرہ اگر زیادہ ہو جائیں تو اس سے بھی جسم میں یہ چربی جو ہے وہ جگر میں جمع ہو جائے گی۔ اس کے علاوہ ایک اور وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ اگر آپ کا وزن زیادہ ہے اور وزن کم کرنا چاہتے تو آپ بہت تیزی سے کم کریں یا متوازن غذا نہ کھائیں، تو ان دونوں چیزوں سے بھی آپ کے جگر کو نقصان ہو سکتا ہے۔ اور آخر میں جو وجہ رہ گئی ہے وہ ہے کہ مختلف دوائیاں ایسی ہیں، جیسے اگر آپ کو اسٹیرائڈز آپ زیادہ کھا لیتے ہیں، کچھ اینٹی وائرل دوائیاں ہیں، کچھ اینٹی کینسر دوائیاں ہیں، کہ جب وہ آپ استعمال کرتے ہیں تو آپ کے جگر میں چربی جمع ہونے لگ جاتی ہے۔ تو یہ تھی مختلف وجوہات جن کی وجہ سے فیٹی لیور کی بیماری
ہوتی ہے. ناظرین اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اگر یہ خدا نخواستہ بیماری ہو جائے تو اس کی تشخیص کیسے کی جاتی ہے. تو سب سے پہلے تو یہ ہوتا ہے کہ ڈاکٹر جب جسمانی معائنہ کرتا ہے اس وقت بھی وہ جگر کے سائز میں اضافے کو دیکھ سکتا ہے. دوسرے نمبر پہ الٹرا ساؤنڈ ہے, یہ ایک عام سا ٹیسٹ ہے, اس سے بھی جگر میں چربی کے بارے میں پتہ لگ جاتا ہے. تیسرے نمبر پہ خون کے ٹیسٹ ہیں جنہیں ہم لیور فنکشن ٹیسٹ کہتے ہیں. اس میں جیسے بلیروبن ہے, HCPT, SGOT, الکلائن فاسفیٹیز وغیرہ مختلف انزائمز ہیں. ان کے لیولز دیکھ کے بھی ہمیں پتہ لگ جاتا ہے کہ کیا معاملات چل رہے ہیں, جگر کام صحیح کر رہا ہے یا نہیں کر رہا. چوتھے نمبر پہ ایک فائبر اسکین ہوتا ہے, ایک خاص قسم کا الٹرا ساؤنڈ ہے جو جگر کے سخت ہونے اور فائبروسس کی تشخیص میں مدد ہے. اس کے بعد آ جاتا ہے CT اسکین اور MRI, یہ بھی اہم ہے اس کی تشخیص میں. اس کے بعد ایک اور اہم ٹیسٹ ہے, وہ ہے لیور کی بایوپسی. اس میں جگر کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا لیا جاتا ہے اور اس کو چیک کیا جاتا ہے تاکہ پتہ لگے کہ کیا معاملات چل رہے ہیں. تو ان سارے ٹیسٹوں سے ہمیں فیٹی لیور کی تشخیص ہو سکتی ہے. ناظرین اب ہم یہ دیکھیں گے کہ جو فیٹی لیور ہے اس کو ٹھیک کرنے کے لیے, اس کو ریورس کرنے کے لیے وہ کون سی صحت مند غذائیں ہیں, اگر ہم انہیں استعمال کریں تو ہم اسے بہتر کر سکتے ہیں. اور اس میں سبزیاں اور پھل, خاص طور پہ جو پتوں والی سبزیاں ہیں, یہ ساری چیزیں, چقندر ہے, لیمو ہے, مختلف پھل ہیں, یہ ساری چیزیں جو ہیں, بیر ہیں, ان سے جگر جو ہے وہ بہتر ہو. اس کے بعد مکمل اناج جو ہے, یعنی جیسے اگر آپ نے براؤن چاول یوز کی لیا, کوئنوا یوز کر لیا, اور دیگر جو اناج ہے وہ بغیر چھانے آپ اس کو اگر مکمل آپ استعمال کرتے ہیں, اس سے روٹی بنا کے کھاتے ہیں, تو اس سے بھی بہتری آتی ہے. اس کے علاوہ صحت مند چربی جو ہے, جیسے کہ زیتون کا تیل ہے, ایووکاڈو ہے, اور مختلف جو ڈرائی فروٹس ہیں, ان میں اچھی قسم کی چربی ہوتی ہے جو جگر کی سوزش کو کم کرتے ہیں, تو یہ ہم استعمال کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ جو گوشت ہے اس میں مچھلی کا خاص طور پہ گوشت جو ہے بڑا فائدہ مند ہے, مرغی ہے, انڈے ہیں, پھلیاں وغیرہ ہیں, ان سے کافی فائدہ ہوتا ہے. اس کے علاوہ آپ سبز چائے جو ہے وہ اگر استعمال کریں, یہ اینٹی آکسیڈنٹ سے بھرپور ہوتی ہے اور بہت بہتر ہے. پھر لہسن جو ہے وہ جگر میں چربی جو ہے اس کو کم کرنے میں بڑی مدد کرتا ہے. پھر یہ بھی پتہ لگا ہے ریسرچ سے کہ کافی جو ہے یہ بھی اس میں ہیلپ کرتی ہے اور جگر کے جو انزائمز ہیں ان کی سطح کو کم کرتی ہے, تو یہ بھی اچھی ہے. اب میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ وہ کون سی چیزیں ہیں جو آپ نے نہیں کھانا اگر آپ نے صحت مند ہونا ہے. تو اس میں جو ہے نا پروسیس فوڈز وہ ساری آپ نے بند رکھنی ہے. جنک فوڈز ہوں, فاسٹ فوڈز ہوں, ڈیپ فرائیڈ فرینچ فرائز اور ڈبہ بند جو ناشتے وغیرہ ملتے ہیں, یہ سارے بڑے خطرناک ہیں, یہ آپ کو چھوڑنے پڑیں گے. اس کے علاوہ جتنے بھی میٹھی ڈرنکس ہیں, کولا ڈرنکس ہیں, سوڈاز وغیرہ ہیں, پھلوں کے جو آرٹیفیشل جوسز ہیں اور انرجی ڈرنکس ہیں مختلف, یہ ساری بھی آپ کو چھوڑنی پڑیں گی اگر آپ نے صحت مند ہونا ہے. اور اس کے علاوہ کاربوہائیڈریٹس میں بھی جو میدا ہے اور نان وغیرہ ہیں, یہ سارے, اور پاستا ہے, پیسٹریز ہیں, جتنا بیکری آئٹمز ہیں, یہ سارے بھی بہت خطرناک ہیں. ان سب کو آپ کو چھوڑنا پڑے گا. اور زیادہ تلی ہوئی چیزیں, فرینچ فرائز وغیرہ, یہ ساری, مارجرین اور دوسری پروسیس شدہ جو گوشت والی چیزیں ہوتی ہیں, یہ ساری بھی آپ کو چھوڑنی پڑیں گی. نمک بھی آپ کو کم سے کم کرنا پڑے گا, یہ زیادہ نمک آپ کو نقصان دے گا. اور لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ, الکوہل جو ہے وہ تو آپ پہلے بھی بتایا, الکوہل ہر صورت میں آپ کو چھوڑنی پڑے گی ورنہ آپ اس بیماری سے نہیں نکل سکتے. تو ناظرین آخر میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ ہم نے اپنے طرز زندگی میں کیا تبدیلیاں کرنی ہیں جس کی وجہ سے ہم اس بیماری سے نکل سکتے. تو اس میں سب سے اہم چیز ہے کہ وزن کم کریں. اگر آپ 10% بھی اپنا وزن کم کر لیں, تو یعنی فرض کریں آپ کا 100 kg ہے اور آپ 10 kg کم کر کے 90 پہ آ جاتے ہیں, تو جگر کی چربی میں نمایاں کمی ہو. اسی طرح کم از کم 30 منٹ آپ نے ورزش ہر روز کرنی ہے. اور صحت مند غذائیں جیسے میں نے پہلے بھی بتائی ہیں ساری, وہ ساری آپ نے استعمال کرنی ہے. اور کولیسٹرول ٹھیک رکھنی ہے, کنٹرول میں رکھنی ہے, شوگر کو بالکل کنٹرول میں رکھنا ہے. اس کے علاوہ کچھ دوائیاں بھی ہیں جیسے وٹامن ای ہے اور کولیسٹرول کم کرنے والی دوائیاں ہیں, وہ ساری بھی آپ کو, جو بھی آپ کا معالج ہوگا وہ آپ کو سجیسٹ کرے گا. اور الکوہل اور تمباکو نوشی, ان سے بھی آپ پرہیز کریں اور کسی کوالیفائڈ ڈاکٹر سے آپ رابطہ کریں, اور جو کچھ وہ آپ کو تجویز کرے ادویات وہ آپ استعمال کریں. جن چیزوں سے وہ روکے ان سے رک جائے, اور جو وہ آپ کو بتائے کہ آپ نے کھانی ہے وہ آپ کھائیں. تو آپ ابتدائی جو سٹیجز ہیں ان میں اگر آپ ہیں تو آپ بڑے آسانی سے اس بیماری سے نکل جائیں گے. امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی. اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو برائے کرم آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں, ویڈیو کو لائک کریں, شیئر کریں, کامنٹ کریں. کوئی سوالات ہیں تو آپ سوالات پوچھیں, میں ان کے جوابات دوں گا. ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. خدا حافظ.